بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام نے بھی وہ روش اور وہ طریقہ نہ اپنایا اور وہ امیدیں نہ رکھیں جو آج تم اپنے آج موجودہ زمانے کے پیر و مشائخ سے رکھتے ہو۔ آپ غور کیجئے، صحابہ کرام میں علم بھی تھا، عمل بھی تھا، استقامت بھی تھی، ان کے اندر روحانیت اور پاکیزگی بھی تھی اور عمل بھی تھا، اور اس کے باوجود بھی وہ عمل، سعی، کوشش، جد و جہد کرتے تھے۔ مگر آج نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ استقامت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ فکر و شعور ہے، اور اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بڑی امیدیں، اتنی بڑی بڑی امیدیں آپ آج کے نام نہاد مشائخ و پیران نظام سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یعنی آپ غور کریں علماء کرام، تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن جس کا میدان تھا، کن کا میدان تھا؟ تزکیہ نفس، تصفیہ باطن، یہ انہی مشائخ کا تو میدان تھا۔ اور آج سب سے زیادہ اگر کسی کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے تو وہ یہی طبقہ ہے۔ سب سے زیادہ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی کسی بھی طبقے کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ یہی نام نہاد لوگوں کا ہی طبقہ ہے۔ میں بالکل کھلی بات کہوں گا، لگی نیچے نہیں کہوں گا، کسی کو اچھا لگے یا بھلا لگے، احقاق حق اور ابطال باطل میں کسی لومت لائم کی پرواہ نہیں۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قط، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ آب لئے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ مشکل ہے ایک بندہ حق بھی وہ حق اندیش، خاشاک کے تودے کو کہے کوہ دماوند۔ حاضرین محترم، آج امت پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہیں۔ کہیں ہماری مساجد پر حملہ ہے، کہیں مدارس پر حملہ ہے، کہیں اوقاف پر حملہ ہے، اور کہیں نمازوں اور اذانوں پر حملہ ہے۔ یعنی تمام شاعر اسلام معرض خطر میں ہیں، تمام اسلامی تہذیب و تمدن حذف و نشانے پر ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی جماعت سب سے زیادہ قوت فکر و عمل سے دور ہے تو وہ ہماری ہی جماعت، جماعت اہل سنت و جماعت ہے، جس کو اغیار بریلوی کہہ کر پکارتے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ حالات نہیں تھے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے خلفاء، تلامذہ، نائبین کے زمانے میں بھی یہ حالات نہ تھے۔ یہ حالات ان کے بعد شروع ہوئے، وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور روز افزوں ترقی پذیر ہے۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمانے میں ہم آج اہل سنت و جماعت یہ دنیا کے ہر قابل ذکر میدان میں پچھڑ چکے ہیں، اور جو دین کے شعبے ہیں اس میں بھی ہم زوال پذیر ہیں۔ کسی بھی شعبے کا ہم صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ چاہے مدارس کا نظام ہو، چاہے مساجد کا نظام ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، اور یہ جلسے جلوسوں کا میدان ہو۔ ارے جلسے جلوس آج ہمارے سنیوں کے اہل سنت و جماعت کی جلسے جلوس ہنسی، مذاق، ٹھٹا اور اختلاف و انتشار کی باتوں کے سوا کچھ ہو رہا ہو تو بتائیے آپ مجھے۔ حاضرین، یہ تو دعوت کا میدان تھا، ہم نے دعوت چھوڑ دی، تبلیغ چھوڑ دی۔ مساجد کا نظام ہمارا گڑبڑ، اور مساجد کا نظام، مساجد تو مرکز ہوتی ہے، وہاں سے دین کا پیغام نشر ہوتا ہے۔ حاضرین، ایک مسجد اگر کسی سنی محلے میں، کسی سنی گاؤں میں کسی وہابی کی ہو جائے تو وہ پورے گاؤں کو وہابی بنا دیتا ہے۔ اتنی دعوت کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ہمارے ہاں اگر سینکڑوں مسجد بھی ہوں تو بھی وہاں پہ وہابیت پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے خلفاء، تلامذہ اور ان کے شاگردوں اور نائبین کے زمانے میں یہ حالات نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ ہمارے اکابرین، ان میں علمی گہرائی و گہرائی بھی تھی، خلوص و للہیت بھی تھی، فکر و شعور بھی تھا، اور جو جس میدان کا آدمی ہوتا تھا، جس میدان کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی، اسی میدان میں نہایتی خندہ پیشانی اور فراخ دلی کے ساتھ اس کو لگا دیا جاتا تھا۔ کوئی حسد نہیں، کوئی جلن نہیں، کوئی بغض، کوئی کینہ نہیں، کوئی ٹانگ کھینچنے والا نہیں، کوئی اختلاف و انتشار نہیں۔
آپ غور کیجئے، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و تحقیق کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت و تدبر بھی عطا فرمایا، تو ٹھیک ہے آپ اس میدان میں بھی امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعوتی اور تبلیغی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس میدان میں امت کی رہنمائی کا کام انجام دیں۔ کوئی آپ کی ٹانگ نہیں کھینچے گا، کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد تیار کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تو ٹھیک ہے آپ افراد تیار کیجئے، آپ علماء کی جماعت مہیا کرائیے۔ حضور مفتی اعظم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفقہ و فہم دین کی دولت عطا فرمائی، آپ کو فقہ سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرمایا، تو ٹھیک ہے آپ امت کے مسائل کا حل فرمائیں، آپ امت کے مسائل کا حل پیش فرمائیں۔ حضور محدث اعظم کی چوچوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطابت اور تقریر کی صلاحیت عطا فرمائی، تو آپ اس میدان میں امت کی خدمت کا فریضہ انجام دیجئے، اس میدان میں امت کی رہنمائی کیجئے۔ حضرت شیر بے شہل سنت حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مناظرے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ وہابیت اور بد مذہبیت کا جنازہ نکالنے میں مہارت رکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ داخلی فتنوں کی سرکوبی فرمائیے۔ حضور حجت الاسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حجت العلم کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ نے تدبر، معاملہ فہمی اور شعور عطا فرمایا ہے، تو ٹھیک ہے آپ سنی کانفرنس کی صدارت فرمائیے۔ یہ حاضرین محترم ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا، یہ ان کی روش تھی، یہ ان کا معیار تھا، داخلی اور خارجی فتنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی بغض اور کوئی کینہ نہیں تھا، کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا تھا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج ہر آدمی ہر کام انجام نہیں دے سکتا، ہر آدمی ہر کام انجام نہیں دے سکتا۔ آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ بن کے بیٹھ جاؤں۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ ہمارے اکابرین تھے، ان کے پاس نسبتیں بھی تھیں اور صلاحیتیں اور قابلیتیں بھی تھیں۔ آج صلاحیت نہیں، قابلیت نہیں، صرف نسبتوں کا کاروبار ہے۔ یعنی آپ غور فرمائیے کہ آج جس کو نہ علم سے کوئی سروکار، نہ عمل سے کوئی سروکار، نہ تدریس سے کوئی سروکار، نہ تحقیق سے کوئی سروکار، نہ تصنیف و تالیف سے کوئی سروکار، نہ افتاء سے کوئی سروکار، نہ تحریر و تقریر سے کوئی سروکار، وہ سب سے بڑا سرکار۔ یعنی جس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں، وہ سب سے بڑا سرکار۔ کیوں؟ یعنی سب سے بڑا سرکار کس بدولت؟ نسبتوں کے کاروبار کی بدولت۔ وہ ہمارے یہ اکابرین تھے، ان کے پاس بھی نسبتیں تھیں، اور اس کے باوجود ان کے پاس اللہ نے صلاحیت، قابلیت بھی عطا فرمائی۔ ایک طالب علم، چھوٹا سا طالب علم بھی یہ بات جانتا ہے، اس کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سہر اللیالی، ومن طلب العلا بغیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی۔ کہ اگر محنت کی بقدر مرتبے ملتے ہیں، اور جو بڑے مرتبے کا خواہش مند ہو تو وہ راتوں کو جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جو بغیر محنت کے بڑا مرتبہ حاصل کرنا چاہے تو گویا اس نے اپنی عمر عزیز محال چیز کو حاصل کرنے میں ضائع کر دی۔ آپ غور فرمائیں حاضرین، ہم تفضیلیت کا رد تو کرتے ہیں، ہم تفضیلیت کا رد کرتے ہیں، مگر تفضیلیت جن جراثیم سے پیدا ہوتی ہے وہ جراثیم تو کسی نہ کسی شکل میں ہم سنیوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ غور کیجئے، اعلیٰ حضرت کا رسالہ الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین، یہ سب اٹھا کے پڑھیے۔ اس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تفضیلیت کیوں پیدا ہوتی ہے، وہ جراثیم کیا ہیں۔ ساری افضلیت اور اکرمیت کا دار و مدار محض نسب اور نسبت پر رکھ دینے کی وجہ سے تفضیلیت پیدا ہوتی ہے۔
یعنی ساری افضلیت اور اکرمیت کا دار و مدار محض نسب اور نسبت پر رکھ دینے کی وجہ سے. میں نسب اور نسبت کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں. نسبت مدار فضیلت تو ہے مگر مدار افضلیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت کا دار و مدار مزیت دین اور تقوی پر رکھا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرما دو کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ یعنی عالم و جاہل کیا برابر ہیں؟ یہ استفہام انکاری، یعنی عالم و جاہل برابر نہیں. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وہ جو تم میں سے ایمان لائے اور ان جن کو اللہ نے علم عطا کیا ان کو اللہ نے درجہ بلند کیا. تو حاضرین محترم، تو ہم یہ جراثیم جس کی وجہ سے تفضیلیت پیدا ہوتی ہے یہ تو کسی نہ کسی شکل میں سنیوں میں پائے جا رہے ہیں. مجھے مہرانہ مطہرہ کے بزرگوں کا ایک جملہ بڑا پسند آتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ عقیدتوں کو اتنا نہ بڑھاؤ جس سے عقیدے خراب ہو جائیں. یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے، بڑی معنویت ہے. یہ اتنا عقیدتوں کو نہ بڑھاؤ جس سے عقیدے خراب ہو جائیں. یہ جو تفضیلی ہیں انہوں نے بھی کیا کیا؟ عقیدت کو بڑھایا. تو حاضرین محترم، یہ ہمارا سنیوں کا طریقہ نہیں. آج اہل سنت و جماعت کو ایک عبقری اور نہایت ہی عظیم علمی عملی عبقری شخصیت کی ضرورت ہے، جس کے اندر اصلاح اور اخلاص کا مادہ بھی ہو، تواضع انکساری بھی ہو، جو بھائی کو بھائی سمجھے اور دوست کو دوست سمجھے، اور اپنے ذات کے بت کے آگے لوگوں کو جھکوانے کا اسے شوق نہ ہو، مالی اور افرادی قوت سے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا کام نہ کرتا ہو. یہ ہمارے مفتی اعظم ہند کی صفات تھیں. آج جماعت اہل سنت کو مفتی اعظم ہند کی ضرورت ہے، مفتی اعظم ہند کی صفات جیسی شخصیت کی ضرورت ہے. حاضرین محترم، میں نے بہت دیر آپ سے گفتگو کی. یہ چند باتیں میرے ذہن میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے، آپ سے مخاطب ہونے کے لیے مستحضر آئی تھی، میں نے آپ کی گوش گزار کر دی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، فکر و شعور عطا فرمائے، قوت فکر و عمل عطا فرمائے، اور مولا تعالی ہمارے شہر بریلی شریف پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے. یہاں سے ہر قسم کی بد مذہبی بدعقیدگی کو دور فرمائے اور مسلمانوں کی پستی پسماندگی کو مولا تعالیٰ دور فرمائے. اور مولا تعالیٰ ہماری جماعت میں ایسے مخلص اور مصلح افراد کو بھی پیدا فرما دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.